کشمیر میں جو ایک آپریشن کیا گیا اور راولاکوٹ میں اس کے انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور غم و غصہ تو اپنی جگہ پہ خون خرابے کا جو نقصان ہے وہ ریاست پاکستان کو ہوا ہے اور ریاست پاکستان جو حقیقی ریاست پاکستان ہے وہ دعوے دار نہیں، حقیقی ریاست پاکستان جو ہے وہ پریشان ہے اور اب سسٹم کے اندر سے ہیٹ آ رہی ہے، شدت اور حدت آ رہی ہے اور اب سسٹم کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب یہ کون سا طرز حکمرانی ہے اور یہ کون سی یہ پالیٹکس ہے اور یہ کون سا نظام ہے اور یہ کون سی حکومت ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہر جس طرف سے بھی آواز اٹھتی ہے اور اپنے ہی عوام کو آپ گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ صرف پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ تقریباً 9 مئی، پہلا 9 مئی کا ہوا، پھر 26 نومبر ڈی چوک ہوا، پھر مرید کے ہوا، پھر آزاد کشمیر ہوا، پھر گلگت بلتستان ہوا اور اب پھر یہ معاملہ دوبارہ سے کشمیر میں یہ راولاکوٹ میں جو خونی کھیل کھیلا گیا ہے۔ اس لیے معاملات جو ہیں وہ بہت ہی سنجیدہ اور پیچیدہ ہیں۔ اس لیے جناب جو اس وقت ہمارے سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے بعد یہ میں سسٹم کے اندر کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، کیونکہ راولاکوٹ کا معاملہ جو ہے، کشمیر کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے اور کشمیر کے بارے میں جس نے بھی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی، خواہ وہ عسکری تھا خواہ وہ سیاسی تھا، اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور خواہ وہ ڈکٹیٹر تھا یا وہ پھر سول حکمران تھا۔ تو بہرحال سچویشن یہ ہے کہ معاملات دگرگوں ہیں اور جو کشمیر کی صورتحال جو بگڑ گئی ہے، اب یہ سارے کا سارا ملبہ کس پہ ڈالنا ہے، اب اس کی بات کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا ملبہ کس پہ ڈالیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی خود وہ پیچھے ہٹ گئی ہے اور اب وہ اپنی صفائیاں دینے پر آ گئی ہے۔ کل ان کے وزیر اعظم میدان میں آئے اور انہوں نے کچھ انٹرویوز دیے اور بڑے محتاط انداز میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ بالکل غلط تھا اور جن کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور جو ایک ونڈو تھا بات چیت کا، اسی کو آپ نے کالعدم قرار دے دیا، اسی کو آپ نے ملک دشمن قرار دے دیا اور اسی کو آپ نے دہشت گرد قرار دے دیا، بالکل اسی طریقے سے جو 9 مئی والی حرکت کی گئی تھی، جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا، وہی یہ کیا گیا۔ لہٰذا اس کے بعد جو صورتحال ہے بگڑ گئی۔ تو اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے، اب اس کے بارے میں وہی جعلی قسم کی آڈیوز لیک کی جا رہی ہیں اور بنا کے کروائی جا رہی ہیں کہ جناب وہ فلاں بھارتی کرنل سے رابطہ ہے، فلاں بارہ مولہ سے رابطہ ہے، فلاں کسی سے رابطہ ہے۔ یہ اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جاننے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور کون آپ کی بات مانے گا۔ بہرحال یہ تو جو ہے سرکاری بیانیہ وہ بالکل مسترد ہو چکا ہے اور اب سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ آ رہا ہے ملٹری رجیم پہ، فوجی قیادت پہ آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ دو بندوں کے نام لیا جا رہا ہے، ایک آئی جی کا نام لیا جا رہا ہے اور دوسرا نام وہ ہے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت اور دوسرے نام ہے بریگیڈیئر فائق صاحب۔ یہ دو افسروں کے نام لیے جا رہے ہیں، تیسرا کسی کا نام نہیں لے رہے۔ آزاد کشمیر کی حکومت کا بھی کوئی نام نہیں لے رہا۔ البتہ ان کے خلاف، فیصل کے خلاف نعرے جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے ہو رہے ہیں اور عوام جو ہے، کشمیری عوام جو ہے وہ ان کو ٹھیک ٹھاک لتاڑ رہی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو اوورسیز کشمیریز ہیں، وہ اوورسیز کشمیریوں نے جو کل ریاکشن ظاہر کیا ہے اور ان کو بھی جو اوورسیز کشمیریوں کا احتجاج تھا اس کو بھی سبوٹاج کرنے کے لیے اپنے سرکاری ٹاؤٹس بھیجے گئے تھے اور ان سرکاری ٹاؤٹس کی وجہ سے ان کو بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا کشمیریوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال اس حد تک بگڑی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں جی ذرا تازہ ترین صورتحال پہ، اور وہ یہ ہے کہ راولاکوٹ شہر میں کرفیو کے باوجود کل شام مظاہرین ایک بار پھر بڑی تعداد میں باہر نکلے۔ یہ وہاں کی جو خبر آ رہی ہے وہاں بتا رہا ہوں میں کہ کرفیو سو کالڈ کرفیو لگایا گیا تھا اور راولاکوٹ کے نزدیکی اہم علاقوں تراڑکھل اور بلوچ میں، اور تراڑکھل اور تراڑ بلوچ میں بھی لوگ گزشتہ رات کے واقعات کے خلاف باہر نکلے اور کل کی لانگ مارچ کی کال میں بھی لوگوں کی شرکت کی اپیل کی گئی
اور یعنی کہ آج بھمبر، کوٹلی اور میرپور میں بھی عوام نے لانگ مارچ میں شرکت کی اپیل کی، لاؤڈ اسپیکرز کے ذریعے مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کے 90% علاقوں میں کل جو ہے وہ مکمل شٹر ڈاؤن رہا، کیونکہ 9 جون کو ہونا تھا، یعنی کہ آج لانگ مارچ سٹارٹ ہونا ہے، لیکن کل جو ہے اس واقعے کے خلاف مکمل طور پر میرپور ڈویژن اور کوٹلی، اور اس میں مکمل طور پر بھمبر، کوٹلی، میرپور، یہاں پہ شٹر ڈاؤن رہا، کل ہڑتال ہوئی ہے، اور آزاد کشمیر کے 90% علاقوں میں شٹر ڈاؤن تھا جی، اور میرپور ڈویژن میں اور کوٹلی نے کل عشاء کی نماز کے وقت راولا کوٹ میں ادا کرنے کا اعلان کیا تھا، اور عشاء کی نماز، اور اس کے بعد پھر باغ، مظفر آباد، حویلی، ہجیرا، ریڈ کھٹ بازار، جنڈالا راجہ اور ہاڑی اور کیل سمیت سینکڑوں دیگر علاقوں میں بھی شٹر ڈاؤن رہا جی۔ میرپور شہر میں جزوی شٹر ڈاؤن تھا، اور لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے کشمیریوں نے احتجاج کیا، اور باغ، جہلم ویلی اور نیلم کے قافلوں نے آج جو ہے وہ حسب جو لاہور ہے مظفر آباد کی طرف آج لانگ مارچ کرنا ہے، اور مظفر آباد میں شوکت نواز میر نے جی سینئر کور ممبران کے ساتھ انتہائی اہم کل مشاورت کی، اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے کئی شہروں میں فلیگ مارچ بھی کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی آگے بڑھتے ہیں، جو معاملہ ہے اب اس ساری صورتحال سے فائدہ کس کو اٹھایا ہے؟ پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ گلگت بلتستان کا الیکشن بھی انہوں نے لے لیا، فارم 47 بھی لے لیے، اور وہاں پہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ لے کر آ رہے ہیں، اور کل انہوں نے کہا ہے نون لیگ کو کہ حکومت ہم بنائیں گے، وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا، آپ نے اگر 2-4 وزارتیں لینی ہیں تو لے لیں، ورنہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ گورنر ان کا ہو جائے گا، وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہو جائے گا، اور اب نون لیگ دو طرح کے سوچ رہی ہے کہ وہ حکومت میں بیٹھے یا پھر لیڈر آف اپوزیشن کرے، اور اگر اپوزیشن کرتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین جو ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا، تاکہ یہ دونوں مل کر کھیلیں، اپوزیشن بھی اپنی، حکومت بھی اپنی، اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہیں، کھیل تماشا چلتا رہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ اب ایک اور خبر بھی لے لیں کہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھیج دیا گیا ہے جنیوا، کیونکہ وہ آئے تھے اور انہوں نے جلسہ نہیں کیا بلکہ کارنر میٹنگ، بند کمرے میں ایک میٹنگ کی، 2-3 جلسے اور انہوں نے کرنے تھے، اطلاعات کے مطابق 2-3 جلسے انہوں نے اور کرنے تھے، لیکن وہ جلسے نہیں کر سکے، کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ وہ جلسے اس لیے نہیں کر سکے کہ معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں رہے، اور جو انہوں نے پہلی تقریر کی اس میں انہوں نے جو رونا رویا اور جو مجھے کیوں نکالا کی گردان پڑی، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ ان کو وہاں سے کہ جناب ان کو واپس بلائیں، اور پھر ان کو بھیج دیا گیا جنیوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہوا ہے، اور وہ ہے مریم صاحبہ کا، کہ مریم صاحبہ کدھر ہیں۔ مریم صاحبہ کی ایک خبر آئی تھی کہ سرجری ہوئی ہے، اس کے بعد ان کی کوئی ویڈیو نظر نہیں آئی، کوئی ٹک ٹاک پہ وہ متحرک نظر نہیں آئی، کسی اجلاس کی میٹنگ کرتی ہوئی نظر نہیں آئی، اور پھر پنجاب میں جو سکینڈل بہت آ رہے ہیں، مالیاتی سکینڈل بہت آ رہے ہیں، اور پنجاب کے اور بیوروکریسی کے وہاں کے بہت زیادہ سکینڈل آ رہے ہیں، وہاں کے چیف سیکرٹری کے، کمشنر کے، اور جو سرکاری ملازمین کے، بابوز کے اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے گھروں کی تزئین و آرائش پہ، سرکاری گھروں کی تزئین و آرائش پہ، تو یہ سارے معاملات آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مریم صاحبہ جو ہیں وہ کافی پریشان بھی ہیں۔ ایک اور اسٹیبلشمنٹ، لگتا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب نون لیگ کو فائنلی آخری طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، سیاسی طلاق کی بات کر رہا ہوں، تو سیاسی طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان سے ان کا فارغ ہونا یہ ایک از خود ایک بہت بڑا سائن ہے۔ فارم 47 ہی دینا تھا، پیپلز پارٹی کو دیا جاتا یا نون لیگ کو دیا جاتا، لیکن نون لیگ کو فارم 47 نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ بالکل ہی آخر میں چلی گئی تھی، اور پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ تھی، پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی تھی، اور مجلس وحدت المسلمین تھے، تو ان کی سیٹوں کو کٹ لگایا گیا، نون لیگ کو پی ٹی آئی سے کچھ سیٹیں نون لیگ کو دے دی گئیں، پی ٹی آئی کی کچھ سیٹیں پیپلز پارٹی کو دے دی گئیں، اور ان کو سنگل لارجسٹ پارٹی بنا دیا گیا، اور نون لیگ کو نیچے دھکیل دیا گیا، اور نون لیگ اب انتظار کر رہی ہے کہ شاید ایک آدھ سیٹ اور مل جائے، اور دوسرا یہ
کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں ان پہ ان کی نظر ہے، للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی ایدج حاصل ہو جائے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو نون لیگ کا جی معاملہ جو ہے وہ پتہ صاف ہونے جا رہا ہے، گلگت بلتستان سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اگلا آزاد کشمیر سے بھی وہ فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی، وہ بھی عوام سے الجھ رہی ہے، اور اس سارے جو کرائسس میں جو کشمیر میں آپریشن ہوا ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ نون لیگ کو بھی بھگتنا پڑے گا، وہ پیپلز پارٹی کو بھی بھگتنا پڑے گا آئندہ الیکشن میں، کیونکہ کشمیر کے عوام جو ہیں جس طریقے سے انہوں نے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی یونٹی شو کی ہے، میرا خیال ہے کہ کافی کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ہے جی صورتحال کہ مریم صاحبہ کا جی البتہ ابھی تک علم نہیں ہے، نون لیگ جو ہے وہ اس کے بعد، ہاں جی اگلی بات جو نون لیگ کے بارے میں مزید خبریں آپ کو دے دوں کہ شہباز شریف صاحب کا اپنی بھی حالت پتلی ہے جی، اور الٹیمیٹلی انہوں نے مرکز سے بھی شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی اور پنجاب بھی اس وقت خطرے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان سب کو ہی فارغ کر دیا جائے اور ان کا بھی بوریا بستر جو ہے وہ صاف ہونے والا ہے۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا کریں گے؟ شہباز شریف صاحب کا بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ کابینہ میں رد و بدل کی خبریں تو اب آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب ملبہ وزیروں پہ ڈالا جائے کہ وزیر نااہل تھے، تو وزیر نااہل نہیں تھے جناب، وزیر کیا مشیر کیا، کیونکہ یہ سارے کا سارا سیٹ اپ ہی نااہل ہے، اور یہ 4.5 سال کا 5 سال کا جو ملبہ ہے وہ کسی وزیر پہ، ایک وزیر پہ یا دوسرے وزیر پہ ڈال دیا جائے، تو یہ بڑے پرانے طریقے ہیں کہ 2-4 وزیر فارغ کر کے کہا جائے کہ جناب ٹھیک ہے ہم نے جو نالائق تھے ان کو فارغ کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ جس وزیر کا نام لیا جا رہا ہے، آصف اقبال صاحب کا نام لیا جا رہا ہے خاص طور پہ، اور خواجہ آصف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو فارغ کر دیا جائے گا، تو ان کو فارغ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ بھی شاید نہ ہو سکے، کیونکہ اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، اور اگر ان کو فارغ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ پھر یہ ہوگا کہ دیکھیں جی یہ تو انہی کے بندے تھے، اس لیے یہ معیشت ان کے کنٹرول میں تھی، اور خواجہ اسحاق ڈار صاحب کہیں گے میں وزیر خارجہ نہیں تھا، وزیر خارجہ تو محسن نقوی تھا، اور خواجہ آصف صاحب کہیں گے میں وزیر دفاع نہیں تھا، تو سارے معاملات تو محسن نقوی صاحب دیکھتے تھے۔ تو نون لیگ جو ہے وہ بھی اپنا یہ بیانیہ جو ہے وہ تیار کر رہی ہے، میں فیلڈ مارشل کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں وہ یہ آپ پہ اسی طریقے سے زہر اگلیں گے، اور پھر آپ اس کا ابھی سے بندوبست کر لیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور خاص طور پہ بیرون ملک جو ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کو یہ ایکسس ان کو کریں گے ایکٹیو، اور وہاں سے آپ کے خلاف یہ پروپیگیٹ کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ایف بی آر سے ریکارڈ لیک کر کے پھیلا چکے ہیں، اور سب کا پھیلا چکے ہیں، تو ان کا پرانا حربہ ہے، تو یہ کام کریں گے۔